بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ علی اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم دعوتہم الی یوم اللقاء الا ما بعد۔ تمام تر مومنین اور مومنات کو بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو کہ یہ وہ امام ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ان سے پہلے نہ یہ شرف کسی کو پہلے ملا اور نہ ہی یہ شرف امام کے بعد کسی اور کو ملے گا۔ ایک روایت ہے، امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام کی ولادت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور یزید بن قانب دونوں بنی ہاشم اور عبد العزیٰ کے گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لاتی ہیں، آپ حاملہ ہوتی ہیں اور آ کر خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے آتی ہیں، آسمان کی طرف نگاہ بلند کرتی ہیں اور خدا سے عرض کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے ربی انی مؤمنۃ بک و بما جاء بہ من عندک الرسول، کہ خدا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری طرف سے جو رسول لے کر آیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں، وبکل نبی من انبیائک وبکل کتاب انزلتہ، اور ہر وہ نبی جو تیری طرف سے آیا ہے اور ہر وہ کتاب جو تو نے نازل کی ہے میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم الخلیل، اور میں اپنے جد ابراہیم خلیل کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ وَإِنَّهُ بَنَا بَيْتِكَ الْعَتِيقَ، وہ ہے کہ جس نے تیرا یہ گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور بنایا۔ فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ وَمَنْ بَنَاهُ، خدائے میں تجھ سے اس گھر خانہ کعبہ اور جس نے اس کو بنایا یعنی اپنی جد ابراہیم کے حق کے ذریعے سے سوال کرتی ہوں، واسطہ دیتی ہوں۔ وَبِهَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، اور اپنے اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں کہ جو میرے شکم میں ہے، الَّذِي يُكَلِّمُنِي وَيُؤْنِسُنِي بِحَدِيثِهِ، کہ جو مجھے اپنی گفتگو کے ذریعے سے بول کر اپنی اپنائیت اور انسیت دکھاتا ہے۔ وَأَنَا مُوقِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَى آيَاتِكَ وَدَلَائِلِكَ، مجھے یقین ہے، میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں کہ یہ جو بچہ ہے یہ تیری نشانیوں اور تیری دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ لما یسرت علی ولادتی، پروردگارا اس بچے کی ولادت مجھ پر آسان کر دے۔ جب یہ واسطہ دیا تو عباس بن عبد المطلب اور یزید بن قانب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے کے جاتی ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار دوبارہ اسی طرح سے مل جاتی ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جائے تاکہ بنی ہاشم کی عورتیں اندر جائیں اور جا کر احوال پرسی کریں اور دیکھیں کیا ماجرا ہے، لیکن وہ دروازہ نہ کھلا۔ ہم جان گئے کہ یہ جو ہے خدا کا خاص ایک امر ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہتی ہیں، اور راوی کہتا ہے کہ یہ جو خبر تھی یہ پورے مکہ کے اندر زبان زد عام ہو گئی، پھیل گئی، ہر کسی کو پتہ چل گیا۔ 3 دن کے بعد اسی طرح 4تھا دن ہوا جب، تو جس طرح جناب فاطمہ بنت اسد جہاں سے وارد ہوئی تھی خانہ کعبہ کے اندر اسی طرح وہی دیوار شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لاتی ہیں اور آپ کے ہاتھ کے اوپر دست مبارک پہ امام علی علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں باہر آ کر جناب فاطمہ بنت اسد کہ معاشر الناس ان اللہ عز و جل اختارنی من خلقی وفضلنی علی المختارات ممن کن قبلی، کہ لوگوں اللہ نے مجھ سے پہلے جتنی بھی خواتین گزری ہیں ان سب کے اوپر مجھ کو فضیلت دی ہے اور مجھے خاص اپنے کنیزوں میں سے چن لیا ہے، کہ اللہ نے آسیہ بنت مزاحم جو تھیں ان کا انتخاب کیا جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن ان کی ایک یہ مجبوری تھی کہ جہاں پر یہ رہتی تھی چونکہ فرعون کا گھر تھا تو وہاں پر یہ کھل کر عبادت نہیں کر سکتی تھی، یہ چھپ کر عبادت کرتی تھی، اور اسی طرح جب لہٰذا میں ان سے افضل ہوں۔ اور اسی طرح جب مریم بنت عمران کا وقت آیا ولادت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو مریم بنت عمران جو تھیں یہ ولادت کے وقت بیابانوں میں چلی گئیں اور ایک خشک کھجور کی شاخ کو ہلایا تو وہاں سے جو کھجور تھی، پکی ہوئی کھجور، میوہ جات بن کر نیچے گری، تو جناب مریم بنت عمران نے وہ کھجور تناول فرمائی، لیکن خدا نے مجھے ان دونوں کے اوپر فضیلت ادا کی ہے کیونکہ میں نے اپنے بچے مولا علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا ہے اور میں 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہی، میں وہاں پر جنت کے ثمرات اور پھل کھاتی رہی، 3 دن تک میں وہیں پر رہی،
اور جب میں نکلنے لگی تو میرے ہاتھ پہ مولا علی علیہ السلام موجود تھے، تو ایک ہاتف نے ندا دے کر کہا کہ یا فاطمہ سمیہ علی انا العلی الاعلیٰ، فاطمہ میں علی اعلیٰ ہوں، اس بچے کا نام علی رکھنا۔ وَإِنِّي خَلَقْتُهُ مِنْ قُدْرَتِي وَعِزِّ جَلَالِي وَقِسْطِ عَدْلِي، کہ میں نے اس بچے کو اپنی قدرت، اپنے جلال اور اپنے عدل سے خلق کیا ہے۔ وَاشْتَقْتُ اسْمَهُ مِنْ اسْمِي، میں نے اس بچے کا نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ وَأَدَّبْتُهُ بِأَدَبِي وَفَوَّضْتُ إِلَيْهِ أَمْرِي، میں نے اس کی تربیت کی ہے اور اپنے امور کو اس کے ذمہ کر دیا ہے۔ وَوَقَفْتُهُ عَلَى غَامِضِ عِلْمِي، میں نے اپنے علم کے اسرار اس کو عطا کر دیے ہیں۔ وَوُلِدَ فِي بَيْتِي، یہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يُؤَذِّنُ فَوْقَ بَيْتِي، یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جو میرے گھر کے اوپر اذان دے گا۔ وَيَكْسِرُ الْأَصْنَامَ، اور بتوں کو توڑے گا۔ وَيَرْمِيهَا عَلَى وَجْهِهَا، اور ان کو منہ کے بار زمین بوس کرے گا۔ وَيُعَظِّمُنِي وَيُمَجِّدُنِي وَيُهَلِّلُنِي، جو میری بزرگی، میری عظمت کو بیان کرے گا اور میری تسبیح کرے گا۔ وَهُوَ الْإِمَامُ بَعْدَ حَبِيبِي وَنَبِيِّي وَخِيَارَةَ مِنْ خَلْقِ مُحَمَّدٍ رَسُولِي، کہ میرے مخلوق میں سب سے جو افضل رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے حبیب، میرے نبی، ان کے بعد یہ سب سے افضل ہوگا اور ان لوگوں کا امام ہوگا۔ وَوَسِيُّهُ، اور پاک پیغمبر کا وصی ہوگا۔ فَطُوبَى لِمَنْ أَحَبَّهُ وَنَصَرَهُ، جس نے بھی مولا علی کی مدد کی، نصرت کی اور ان سے محبت کی، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَصَاهُ وَخَذَلَهُ وَجَحَدَ حَقَّهُ، اور جس نے بھی مولا علی کی نافرمانی کی، ان کو چھوڑ دیا یا ان کے حق کا انکار کیا، پھٹکار ہو اس پر، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ جب امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کو دیکھا تو مسکرانے لگے، چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہوئے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ بابا جان آپ پر خدا کا سلام ہو، خدا کی برکات و رحمت ہو۔ اور اسی طرح جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو مولا علی مسکرانے لگے اور ہلنے لگے اور کہنے لگے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ رسول خدا آپ پر خدا کی سلامتی ہو، خدا کی برکات ہوں اور خدا کی رحمتیں ہوں۔ اور پھر ثم تنحنح باذن اللہ، پھر خدا کے اذن سے مولا علی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا شروع کی، اور سورہ مومنین کی پہلی 11 آیات نازل ہونے سے پہلے قرآن تلاوت کر کے یہ بتایا کہ میں ان کا وصی ہوں۔ اور ارشاد ہوتا ہے جیسا کہ امام نے تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی طرح ان 11 آیات کی تلاوت کرتے ہوئے جب پہنچے امام علیہ السلام کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت فردوس کے وارث ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ جب پاک پیغمبر نے سنا نا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومنین فلاح پا گئے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ افلح بک، کہ علی مومن آپ کے ذریعے سے فلاح اور کامیابی پائیں گے۔ تو یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی تھی۔ اور اسی پہ ایک شاعر نے جو کہ ہمارے دوست ہیں، کئی خوبصورت کلام کا ہے، اس کا ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ یہ صاحب تعویل علی وہ ہے کہ جس نے قرآن سنا ڈالا ہے تنزیل سے پہلے۔ اور اسی کے ساتھ ہم امام علی علیہ السلام کے حرم میں موجود ہیں، اور انہیں کو اور جتنے بھی ائمہ علیہ السلام موجود ہیں، یقیناً ہماری ایک یہ اعتقاد ہے ہمارا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام ہر اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو ہم اسی کے ساتھ ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگارہ مومنین جو اپنی حوائج شرعیہ لے کر ہمیں التماس دعا کا کہا ہے، یا ویسے جنہوں نے بھی جن کی حوائج شرعیہ ہیں، پروردگارہ اس آج کی رات کے صدقے اور امام علی علیہ السلام کے صدقے ان کی تمام تر حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔